اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ پچھلے سیشن کے اندر آپ حضرات کے سامنے متقی لوگوں کی صفات کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنہوں نے کھلم کھلا قرآن کا اور نبی کا انکار کیا ہے، جو کہ کافر اور مشرک ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء، ان بے شک الذین وہ جو کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، اانذرتہم اانذرتا انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اانذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تنذرہم نہ ڈرائیں، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یؤمنون ایمان لانے والے۔ کیا مطلب؟ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی آپ کی دعوت اور تبلیغ کا اثر لینے والے وہ لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی کا مطلب پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وَعَلَىٰ واو کا مطلب پہلے بھی گزر چکا، عَلَىٰ کا مطلب بھی گزر چکا، سَمْعِهِمْ سما کان، ہم ان کے، وَعَلَىٰ اس کا مطلب بھی گزر چکا، ابصار بصر کی جمع، بنائی آنکھیں، غشاوہ پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عذاب کا مطلب عذاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عظیم کا مطلب بڑا۔ بمحاورہ ترجمہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جیسے پیچھے کہا تھا اولئک هم المفلحون، کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے لیے اللہ نے سزا بھی سنا دی کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں جتنے بھی مزے کر لیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں ان کے اندر کفار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا، چیلنج دیتے رہے نبی کو، مختلف اوقات کے اندر مختلف انداز سے چیلنج دیتے رہے کہ اب یہ کرو اب یہ کرو، لیکن نبی نے اللہ کے فضل سے جو جو انہوں نے چیلنج کیے بذریعہ وحی ان کو ساری باتیں بتاتے رہے، لیکن چونکہ عنید تھے اس لیے ہٹ درمی پر قائم رہے اور نبی کی بات کو نہیں مانا اکثر لوگوں نے، جیسے ابو جہل تھا، اس طرح بڑے بڑے سرداران۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی تبلیغ کریں یا نہ کریں۔ انذار ڈرانا، یعنی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتاتے تھے، دیگر انبیاء بھی، کہ بھئی اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی ہے، جیسے پہلی قوموں کے اوپر بھی دنیا میں بھی عذاب آیا، تو اسی چیز سے وہ ڈراتے تھے اور یہی دعوت ہوتی تھی۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ان پر آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعوت جو دی جاتی ہے دوسرے بندے کو، اس کے اندر یہ نقطہ نظر نہیں ہوتا کہ صرف اگلے کو فائدہ ہوگا،
خود جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، اس کے لیے بھی دعوت مفید ہوتی ہے۔ دوسرا بندہ اثر قبول کرے یا نہ کرے، اس کے لیے مؤثر ہے ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو یہ تو کہا کہ آپ کی دعوت پر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن دعوت دینے سے منع نہیں کیا ہے۔ نبی نے بھی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، صرف یہ بتایا کہ یہ لوگ آپ کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے منع نہیں کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت دینے کا فائدہ داعی کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس لیے دعوت دینے سے رکنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ نے اسلوب چینج کیا ہے، پہلی دو چیزوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا کہ مہر لگا دی، دل اور کان، ان پر مہر کا ذکر کیا، اور آنکھوں کے بارے میں اسلوب چینج کر کے کیا کہا کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل ہوتا ہے اس کے اندر خیالات ہر طرف سے آتے ہیں، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ اسی طرح جو کان ہیں وہ ہر طرف کی آواز کو سنتے ہیں، سامنے والی آواز کو بھی، دائیں طرف والی کو بھی، بائیں طرف والی کو بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس لیے جب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو مہر کے ساتھ ذکر کر دیا کہ مہر اب لگ چکی ہے، مہر لگنے کے بعد کسی طرف سے بھی ان کے اندر ہدایت کا امکان نہیں ہے، نہ یہ ہدایت کا خیال دل میں لاتے ہیں اور نہ ہدایت کی بات کو کانوں سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر صرف پردے کا ذکر کیا اس لیے کہ ہماری آنکھیں صرف سامنے سے دیکھتی ہیں، اور اس پر اگر پردہ پڑ جائے تو پھر وہ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو اس لیے یہاں پر صرف پردے کا ذکر کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور اسلوب چینج کر کے یہ کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن کے اندر ایک اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ ہی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب تو وہ بے قصور ہیں، پھر ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس سے کہ مہر اللہ نے لگائی، اب ان کے دلوں میں کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے کہ اب ان کے دلوں میں ہدایت کا پیغام نہیں جا سکتا، یا وہ ہدایت کا پیغام کانوں سے سن نہیں سکتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو ایسا ہو گیا، بلکہ بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی جیسے آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو ٹھیک، نہ توبہ کرے تو ایک اور گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ ایک اور نیکی کرتے ہیں، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ یہ لوگ سرکشی کرتے رہے، عناد اختیار کرتے رہے، جان بوجھ کر پہلو تہی کرتے رہے، اس لیے اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس چیز کو سلب کر لیا ہے۔ یعنی یہ دنیاوی ایک سزا ہے، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے۔ دنیاوی سزا کیا ہے کہ اب ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت رہی نہیں ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی، بلکہ اس لیے کہ اپنے اختیار سے یہ لوگ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ اب ان سے توفیق ہی سلب ہو چکی ہے، اب ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سے تقدیر کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی اس لیے ہمیں مل گئی ہے، تو بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے اندر تھا کہ ہم اپنے اختیار سے ایک کام کریں گے۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار سے ایک کام کرے، لیکن اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، ہر چیز پتہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا اس لیے ہم اس کے پابند ہو گئے، ہم اسی طرح کریں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، لیکن لکھا اس طور پر ہے کہ اللہ کا علم ایسا تھا،
اللہ اپنے علم کی روح سے یہ بات جانتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے فلاں وقت کے اندر فلاں کام کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ لکھا تو ہم پابند ہو گئے، لکھا اس طور پر کہ اللہ کے علم میں تھا اور ہم اپنے اختیار سے کرنے والے تھے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کا ذکر تھا جنہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اگلی جو آیات ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے لے کر آگے جو رکوع ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 13 آیات بنتی ہیں۔ ان 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اس لیے اوڑھ لیا تھا کہ تاکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملیں اور ان سے ان کے راز حاصل کرتے رہیں، اور راز حاصل کر کے پھر مشرکین کو، یہود اور نصارہ کو بتاتے رہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ابتدائی جو آیات ہیں 9 آیات کے اندر تو ان کا ذکر ہے، اخیر کی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں 2 الگ الگ مثالیں دی ہیں۔ تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ۔ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، من کا مطلب پہلے بھی گزر چکا ہے، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، وما ہم، واو کا مطلب اور، ما نہیں، ہم وہ مومنین ایمان لانے والے۔ تو اللہ فرمایا ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، واو کا مطلب اور، الذین وہ جو کہ آمنوا ایمان لائے، وہ جو کہ ایمان لائے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، حالانکہ وما، واو کا مطلب اور، ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفس، نفس کی جمع ہے، جان، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اشعار کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ان کو سمجھ نہیں ہے، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہری طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے پاتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ لیکن بات کیا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ 2 آیتیں ہوگی جس میں منافقین کا ذکر تھا۔ تیسری آیت فی قلوبہم مرض، فی کا مطلب میں، قلوب کل کی جمع پہلے بھی گزر چکا، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، زیادہ بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں، بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ پہلے سے ان کے دلوں میں بیماری تھی، کھوٹ تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیچھے گزرا تھا عظیم، بڑا، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، بما، یہاں پر با سبب کے لیے ہے، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ جو وہ یکذبون، جھوٹ بولتے تھے۔ کس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بمحاورہ ترجمہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری میں، مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اذا کا مطلب جب،
قیلا کہا جاتا ہے مجہول کا صیغہ ہے، لہم ان سے، لا تفسدو لا نہیں، تفسدو فساد خرابی پیدا کرنا، لا تفسدو کہ تم خرابی پیدا نہ کرو، امر کا صیغہ، امر نہیں بلکہ نہیں کا صیغہ ہے کہ تم خرابی پیدا نہ کرو، فی الارض، ارض کا مطلب زمین، قالو کہتے ہیں، انما نحنو، انما حسر کے لیے آتا ہے، بے شک ہم، نحنو ہم، مصلحون خرابی نہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ باقی اگلے سیشن کے اندر اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے اس کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔